يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70واں پارہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 9 10 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا وما جعلناہم اور ہم نے نہیں بنایا انہیں جسدا ایسے بدن لا یأکلون کہ وہ نہ کھائیں طعام کھانا وما کانوا اور نہ وہ تھے خالدین دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ثم صدقناہم پھر ہم نے سچا کر کے دکھایا انہیں وعدہ اپنا وعدہ فانجیناہم تو ہم نے نجات دی انہیں ومن نشاء اور جسے ہم نے چاہا واہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا مسرفین حد سے بڑھنے والوں کو لقد ضرور بے شک قد بے شک لقد ضرور بے شک انزلنا ہم نے نازل کی الیکم تمہاری طرف کتاباً ایک کتاب فیہ ذکرکم فیہ اس میں ذکرکم تمہارا چرچا تمہاری نصیحت ہے افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا وکم اور کتنی ہی قسمنا ہم نے تباہ کر دی من قریۃ بستیاں کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کانت وہ تھیں ظالمۃ ظلم کرنے والی وانشأنا اور ہم نے پیدا کر دی بعدہا ان کے بعد قوما آخرین ان کے بعد ہم نے پیدا کر دی دوسری قومیں ترجمہ کنز العرفان اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر کے دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دی حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا کفار مکہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے کہ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں یہ بھی کھانا کھاتا ہے یہ تو ہمارے جیسے ہیں اور یہاں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی جاری ہے کہ اس نے گزشتہ زمانوں میں جتنے بھی رسول بھیجے ان کے بدن ایسے نہیں تھے کہ جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں انہیں بھی کھانے پینے کی ضرورت تھی بلکہ ان کے بدن بھی ایسے ہی بنائے تھے جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہو یوں ہی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے بلکہ عمر پوری ہو جانے کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی اور جب اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی یہی ہے تو کفار مکہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے پر اعتراض کرنا محض بیجا اور فضول ہے ثم صدقناہم الوعدہ ہم نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی پھر ہم نے انبیاء کرام کو نجات دینے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا تو ہم نے انہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے مومنوں کو نجات دی اور انبیاء کرام کی تکذیب کر کے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا لقد انزلنا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی
کتاباً فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اے قریش کے گروہ، ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا شرف اور تمہاری عزت ہے، کیونکہ وہ تمہاری زبان اور تمہاری لغت کے مطابق ہے، تو تم اس کتاب سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ حالانکہ غیرت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کتاب کی اور اس نبی کی تعظیم کرو جو اسے لے کر آئے ہیں، اور اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ کیا تم جاہل ہو اور تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کرو؟ اس آیت میں مذکور لفظ فیہ ذکرکم کہ مفسرین نے اور بھی معنی بیان کیے ہیں، جیسے ایک معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی امور اور حاجات کا بیان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کے احکامات و تعلیمات پر عمل کرنا عزت و شہرت کا باعث ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کی ہدایات اور احکامات پر کامل طریقے سے عمل کیا، تب تک وہ شہرت اور ناموری اور عزت و کرامت کی بلندیوں پر فائز رہے، اور ہر میدان میں کفار پر غلبہ و نصرت اور کامیابی حاصل کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمان قرآنی تعلیمات سے دور ہوئے، عمل کرنے سے دور ہونا شروع ہوئے، تب سے ان کی عزت، شہرت، ناموری، دبدبا سب ختم ہو گیا، ختم ہونا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں پر غالب ہونا شروع ہو گئے۔ اور اب مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں بن پڑا وہاں کفار مسلمانوں کی سرزمین پر قابض ہیں، جہاں نہیں بن پڑا وہاں مسلمانوں کی اقتصادیات کو، معاشیات اور در پردہ مسلمانوں کی ذہنیت، سوچ، کلچر پر قابض ہیں، اور مسلمان حکمرانوں کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت یوں سمجھ لیں کہ ساری دنیا کے مسلمان دشمن کے کنٹرول میں ہیں، جسے ہم یہ موبائل سمجھتے ہیں نا، ہر وقت اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارا سارا کنٹرول ہمارے دشمن کے پاس ہے۔ ہم کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں، ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں کپڑے کس رنگ کے پسند ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کس طرح کے رشتے کی تلاش میں ہیں، کس طرح ہم نے شادی کرنی ہے، یہ ہمیں فیس بک، گوگل کی ساری چیزیں، یہ ہماری ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، ہماری نیچر کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسکرین پہ مختلف چیزیں ہیں، ان چیزوں میں ہماری نظر کس چیز پہ زیادہ ٹکی ہوئی ہے، یہ اس چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہماری ساری نیچر کا ڈیٹا، ہماری عادت، سارے معاملات سارے ان کے ریکارڈ میں ہیں۔ تو اسی کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا، سارے اپنی فیس بک کھولیں، ہر ایک کو الگ الگ ایڈ آئے گا، ہر ایک کے سامنے الگ الگ چیز کھلی ہوگی۔ آپ ٹی وی چینل کھولیں نا تو ایک ہی چینل کھلا ہوگا، لیکن اپنا موبائل جب کھولیں گے ہر ایک الگ الگ چیزیں کھولے، الگ الگ گوگل، یوٹیوب کھولے، ٹک ٹاک کھولے، آپ ہر ایک کے سامنے الگ الگ چیزیں آئی ہوں گی۔ کیوں آئی ہوں گی؟ کہ اس بندے نے وہی چیزیں دیکھی ہوں گی، اس بندے کی وہی چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں کہ اس کو فلاں چیز پسند ہے، اس کی فطرت یہ ہے، اس کی نیچر یہ ہے، یہ فلاں چیز دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جو بری چیزیں دیکھے گا اس کے سامنے یہ بری چیزیں لائیں گے، جو دیکھے گا کوئی دینی چیزیں وہ دیکھتا ہے، اب اس کے سامنے ایڈ بھی آئیں گے تو وہ دینی طرح کے آئیں گے۔ تو ہماری ہر چیز، ڈیٹا ہمارا سارا کچھ دشمن کے پاس ہے، سب ڈیٹا لیک ہو چکا ہے۔ شروع میں پہلے دور میں جس کے پاس زمین زیادہ ہوتی تھی، لینڈ لارڈ ہوتا تھا، اسے پاورفل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد زمین کے بعد آگے مشین، جس کے پاس مشین ہوتی تھی، انڈسٹری ہوتی تھی، وہ پاورفل ہوتا تھا۔ لیکن اس دور میں پاورفل ہوا ہے جس کے پاس ڈیٹا ہے، اور ڈیٹا اس وقت ہم سب کا، ہمارے دشمن کے ہاتھ میں، بالکل ہم بالکل ٹریپ ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اگر موبائل کا، سوشل میڈیا کا اگر یوز کرنا بھی ہے تو ہمیں اس کا پازیٹیو یوز انفارمیشن کے طور پہ یوز کریں، اور باقی جو ہم نے کال سننی کرنی یا آپس میں رابطے کے لیے یا ایک انفارمیشن کے لیے، اس سے ہٹ کے جس نے تفریح کے لیے یوز کیا، موبائل کو انجوائے کرنے کے لیے استعمال کیا، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہم نے دے دیے ہیں، 10-12 سال کے بچوں کے ہاتھ میں، اب ان بیچاروں کو نہیں پتا کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا۔ بڑے تو پھر اس چیز کو غیر اخلاقی چیز، نہ کوئی چیز گندی سامنے آ جائے اس کو غیر اخلاقی سمجھیں گے، لیکن اگر بچوں کے سامنے یہی گندی چیزیں آٹومیٹکلی، اور یہ بھی دشمن کی چال ہے کہ جب بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ان کو چونکہ ایج بھی پتہ ہے دیکھنے والا کون ہے، بچہ کون ہے، کیونکہ جب کیمرہ ہے تو کیمرے سے کنٹرول ہمارا دشمن کے پاس، اس کیمرے کا بھی، اس کی آڈیو کا بھی۔ تو اب وہ بچے جب اس طرح کی گندی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں، اور خاص کر بچیاں یہ دیکھیں گی، تو ان کی خالی اخلاقیات برباد نہیں ہوگی، ان کی تو پورا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا۔ اب جیسے یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں، اب انہوں نے کپڑے چڈی پہنی ہوتی ہے،
بالکل ننگے ہوتے ہیں. اب اس چیز کو وہ فیل نہیں کرتے. وہاں کی لڑکیاں اس کو فیل نہیں کرتے کہ خالی ایک ہی پہنی ہوئی ہے، چڈی پہنی ہوئی ہے، باقی کپڑے ہی نہیں ہیں. اب ان کو فیل نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے ہاں کی لڑکی باپردہ ہوگی تو اسے اچھا خاصا فیل ہوگا. اب ان کو فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اب ان کی ایک فطرت کا حصہ بن چکا ہے، وہ روٹین بن چکی ہے. تو اسی طرح یہی اگر بری چیزیں، گندی چیزیں، ہماری اولاد جن کے ہاتھ میں موبائل ہیں اور دشمن ان کو دکھا دیتا ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں، وہ سارا کنٹرول چونکہ ان کے پاس ہے. اب یہ جب دیکھیں گے تو خالی اخلاقیات خراب نہیں ہوں گی، ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہو جائے گی، وہ برا ہی نہیں سمجھیں گے. اب ہم کہتے رہے نہیں بری چیز ہے بیٹا، یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو. اب ان کی چونکہ انہیں دیکھ لیا سارا کچھ، تو اس لیے اخلاقیات سے بھی کام آگے بڑھ جائے گا. تو ہم نے جب سے قرآن سے منہ موڑا، دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کہیں مسلمانوں کی سرزمین پہ قبضے ہو رہے ہیں جہاں کچھ نہیں ہو سکتا. سرزمین پہ بظاہر دشمن اگر قبضہ نہیں بھی کر رہا ہمارے ملک پہ، ہمارے علاقوں پہ، لیکن وہ ہمارے اقتصادیات پہ، ہمارے معاشیات پہ اور در پردہ ہماری ذہنیت پہ، اور ذہنیت پہ واقعی قبضہ ہو چکا ہے اس وقت ہمارے دشمن کا، کہ ساری رات اس کو موبائل پہ لگائی رکھو، اس کو گناہوں میں لگائی رکھو. فجر کا ٹائم ہو تو نیند آ جائے، بس نمازوں کے ٹائم نیند آ جائے، اور باقی جب سونا ہے اس ٹائم سو نہ سکے، موبائل کی اسکرین پہ ہی لگا رہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی مسلمانوں کو اس وقت دشمن انگلیوں پہ نچا رہا ہے. ان کو ذہن کو دشمن نے بالکل ٹریپ کر لیا ہے، انگلیوں کے اشارے پہ حکمرانوں کو بھی اور سب کو نچا رہا ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی ہی بستی ہم نے تباہ کر دی جو ظلم کرنے والی تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی. اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر فرمائے گئے، اور یہاں سے اس امت کے کفار کو کفر نہ چھوڑنے اور ایمان نہ لانے پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کافرو، تم اپنے مال و اولاد، مال و دولت کی وسعت سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور اپنے اموال و اولاد پر غرور نہ کرو، کیونکہ ہم نے بہت سی بستیوں کے کفار کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی، اور جو کچھ ان کافروں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے. بھاگو نہیں، اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنا مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان ظالموں نے اللہ کا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے. اس پر فرشتے کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ تم بھاگو نہیں، اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ جن پر تم فخر کیا کرتے تھے. شاید لوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تمہاری دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یمن کی سرزمین میں موجود ایک بستی میں رہنے والے لوگوں کا حال بیان ہوا. اس بستی کا نام تھا حصور یا حضور، اس طرح کا نام تھا. وہاں کے رہنے والے عرب تھے. انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور انہیں شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر حکمران کو مسلط کر دیا. اس نے ان کے بعض لوگوں کو قتل کر دیا، بعض کو گرفتار کر لیا. اس کا یہ عمل جاری رہا تو وہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے. اس پر فرشتوں نے طنز کے طور پہ ان سے کہا کہ تم بھاگو نہیں، تم ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تم نے بڑے بڑے مکان، عالیشان مکان بنائے تھے. شاید تم سے سوال کیا جائے کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے مال و دولت کا کیا ہوا، تو تم دریافت کرنے والے کو اپنے علم اور مشاہدے سے جواب دے سکو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے. تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے، بجھے ہوئے کر دیا. جب وہ بھاگ کر نجات پانے سے مایوس ہو گئے اور انہیں عذاب نازل ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہائے بربادی، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے. یہ ان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اس پر ندامت کا اظہار تھا. لیکن چونکہ عذاب دیکھنے کے بعد گناہ کا اقرار انہوں نے کیا
عذاب دیکھنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہوئے تو اس لیے وہ اب شرمندگی وہ توبہ کام نہیں آتی جو عذاب دیکھنے کے بعد ہو۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی ان کی چیخ و پکار رہی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی یہی چیخ و پکار رہی کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ظالم تھے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کھیت کی طرح کٹے ہوئے کر دیے کہ تلواروں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب آ جانے پر توبہ اور جرم کا اقرار قبول نہیں ہوتا، بے فائدہ ہے۔ جیسے پھل وہی درخت دیتا ہے جو وقت پر بویا جائے اور بے وقت کی بوئی ہوئی کھیتی پھل نہیں دیتی، اسی طرح توبہ وہی فائدہ مند ہے جو عذاب آنے سے پہلے توبہ کی جائے، اور جو توبہ بے وقت کی جائے وہ عذاب دور نہیں کرتی۔ اس لیے کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر کے ظالم می شور پرہیزگاری۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ کمال ہے، بڑھاپے میں تو اب بندہ گناہ ویسے ہی کر نہیں سکتا، وہ طاقت نہیں رہتی۔ جوانی میں عروج پر ہوتی ہیں ساری گناہوں کی قوتیں، اس وقت جو نیک بن جائے، اللہ کی طرف آ جائے، لوٹ آئے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ اس لیے جوانوں کی تعداد دیکھ لیں نمازوں میں کیا ہے اور دین کی طرف کتنی ہے۔ بزرگ زیادہ ہوتے ہیں لیکن نوجوان نہ ہونے کے برابر مساجد میں ہوتے ہیں۔ تو جوانی کی عبادت اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور اللہ کے محبوب بھی اسے اپنا حبیب بنا لیتے ہیں جو جوانی میں عبادت کرتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان عجائبات ہیں ان سب کو فضول پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ انہیں پیدا کرنے میں اس کی کثیر حکمتیں ہیں، اور ان بے شمار حکمتوں میں سے چند یہ ہیں کہ ان اشیاء سے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی قدرت و حکمت پر استدلال کریں اور انہیں اللہ کے اوصاف و کمال کی معرفت حاصل ہو، حق و باطل میں فرق ہو جائے، لوگ غور و فکر کریں، غفلت سے بیدار ہوں، نیک اعمال کریں اور آخرت میں اچھی جزا پائیں، اور اس طرح کے خیال کو ذہن میں آنے نہ دیں کہ عالم کا سارا نظام ایک کھیل تماشا ہے، اور ہر شخص دنیا میں جو بھی کرتا پھر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا، جیسا کہ بطور خاص دہریوں کا عقیدہ ہے، اور روز بروز ان دہریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ دشمن جو ہے یہ مسلمانوں کے عقیدوں پر اور اسی انداز میں اٹیک کر رہا ہے، اور لوگ پھر کہتے ہیں جی کوئی نہیں ہے، انسانی حقوق، یہ بھی ایک پلان تھا۔ ہیومن رائٹس کی بات شروع جب کی گئی تھی، پہلے شخص نے سٹارٹ کیا تھا یہ کام، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، تو اصل مقصد اور تھا۔ ہیومن رائٹس تنظیمیں بن گئی پھر دنیا میں، شروع میں اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ چیز کیا ہے، جب اللہ پاک نے سارے حقوق بیان کر دیے، دین اسلام سے بڑھ کر کون علمدار اسلامی انسانی حقوق کا۔ لیکن اس ٹائم چونکہ سیاسی طور پہ مسلمان بہت کمزور تھے، جب یہ سلسلہ شروع ہوا، کافر لوگ یہ عروج پر تھے دنیا بھر میں اور اب بھی ہیں، تو انسانی حقوق کے نام پہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے تاکہ لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تقریباً اکثر مذاہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی عبادت یا اللہ نے تخلیق کیا سارا کچھ، اکثر میں یہ ہے۔ تو وہ کنسیپٹ ختم کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ اس طرح کی باتیں بھی اب بھی ہوتی ہیں اور شروع میں بھی ہوتی تھی کہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، اللہ کا حکم کیوں مانے، کہ بندے کی مرضی ہے اپنی، اللہ نے یہ حکم دیا تو معاذ اللہ، اللہ کون ہوتا ہے یہ حکم دینے والا؟ جب انسان ہے، ہیومن رائٹس ہے، انسان کے حقوق ہیں، انسان کا جو دل کرے وہ کرے۔ اصل مقصد ادھر لانا تھا، بندے کا جو دل کرے کرے، اللہ نے یہ کیوں فرمایا تو یہ کیوں فرمایا دیا، تو اس راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے گئے تھے کہ جو اس کی مرضی ہوگی وہ کرے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، وہ سارے حقوق بیان کر دیے گئے، اور یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت سسٹم ہوا، اور اب بھی دنیا بھر میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اصل مقصد ہے اس رب کی طرف سے لوگوں کو ہٹانا اور ان کو کیپچر کرنا، پوری دنیا کو ایک سسٹم کے تحت۔ دنیا میں چند ہزار لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ایسے قبضے میں کیا ہوا ہے، اس نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کہہ لیں یا اس کے ذریعے، پوری دنیا کا سارا کنٹرول ان کے پاس ہے، ڈیٹا ان کے پاس ہے، ہر بندے کی فطرت اور نیچر ان کے پاس ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آپس میں دو بندے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ تمہیں کپڑے کون سے پسند ہو، کہ مجھے یہ پسند ہے، اچھا کہاں سے لیے، فلاں دکان سے لیے، یہ چیز بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔
جب آپ تھوڑی دیر بعد اپنے موبائل میں فیس بک کھولیں گے تو آپ کو اسی طرح کے کپڑوں کا ایڈ آ رہا ہوگا. کیوں آ رہا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے وہ بات کی تھی آپس میں کسی دوست سے، یا خواتین نے آپس میں بات کی تھی کہ مجھے فلاں چیز پسند ہے، مجھے فلاں کھانا پسند ہے. کھانا کہاں سے لیا؟ میں فلاں ہوٹل سے کھانا فلاں. تو یوں کر کے جب اتنا تک ہمیں ان چیزوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری ایک ایک بات، ہمارے دیکھنا اسکرین کو، ہمارا سوچنا، سوچوں پر بھی ان کا کنٹرول ہو جا رہا ہے کہ سوچتے کیا ہیں. کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں وہی سچ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہی چیز دیکھتے ہیں، وہی چیز لکھتے ہیں، وہی سچ کرتے ہیں. اس سے ہماری سوچوں تک کنٹرول آ گیا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کیا رہے ہیں، آنکھ کی پتلی کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں کہ ان کی جو آنکھ کی پتلی ہے کس جگہ پہ فوکس ہے، موبائل کے اس کونے میں ہے، اس کونے میں اوپر ہے، نیچے ہے، سینٹر میں، کس جگہ پہ ہے اور کس چیز پر فوکس ہے، تصویر کے کس حصے پر ہے، گندی تصویر پر ہے یا اس سے نظریں ہٹا کے اس نے. تو یہاں تک بھی چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے اور یوں ہم پورا دشمن کے کنٹرول میں ہیں. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، ہمارا سب کا ایمان سلامت رکھے. دہریوں کی تعداد جو کہتے ہیں جی کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو یہ دہریوں کی تعداد جس کو لا دینیت کہتے ہیں، لا دین لوگ یہ دنیا بھر میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور کئی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، توجہ نہیں دیتے اور ان کے بچے دہری ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے پاکستانی ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں مال کمانے کے لیے اور ان کے بچے دہری ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جی ایسے ہمارے ماں باپ بس دقیانوسی ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، تو کچھ نہیں ہے بس. وہ کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے بچے دہری ہو چکے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے ایمان سلامت رکھے، ہمارے نسلوں کو بھی بچائے. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے. یعنی اگر ہم آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجود اشیاء کو کسی حکمت کے بغیر بے مقصد بنا کر کسی ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جس سے کھیلا جائے، تو ہم ان کی بجائے اپنے پاس سے کسی چیز کو اختیار کر لیتے. لیکن یہ الوہیت کی شان اور حکمت کے منافی ہونے کی وجہ سے ہمارے حق میں محال ہے، لہذا ہمارا کھیل کے لیے کسی چیز کو اختیار کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے. بعض مفسرین کے نزدیک اس کھیل میں، اس آیت میں کھیل سے مراد ہے بیوی اور بیٹا ہے، اور یہ آیت ان عیسائیوں کے رد میں جو حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. چنانچہ اس قول کے مطابق آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیوی اور بیٹا اختیار کرنا چاہتا تو وہ انسانوں میں سے نہ کرتا، بلکہ اپنے پاس موجود حور عین اور فرشتوں میں سے کسی کو بیوی اور بیٹا بنا لیتا. یوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی طرح انہی لوگوں کے پاس نہ رکھتا بلکہ اپنے پاس رکھتا، کیونکہ بیوی اور بیٹے اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے، نہ یہ کہ اس کی شان کے لائق ہے اور نہ اس کے حق میں یہ کسی طرح ممکن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں. یعنی ہماری شان یہ نہیں ہے کہ ہم کھیل کے لیے کوئی چیز اختیار کریں، بلکہ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غالب کرتے ہیں تو وہ باطل کو پورا مٹا دیتا ہے، اور اسی وقت باطل مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اور اے کافرو، تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے بربادی ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی شان میں کرتے ہو اور اس کے لیے بیوی اور بچہ ٹھہراتے ہو. صدق اللہ العظیم.